آج سے اگر 30 سال پہلے ہم چلے جائیں نا تو وہاں پر خواتین میں ڈپریشن اور انگزائٹی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اب آج کل کے دور میں اگر یہ چیز بڑھ رہی ہے تو اس کی کیا اہم وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں وہ وجہ جاننی ہے جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ ڈپریشن میں یا انگزائٹی میں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد ہم اس کے حل کی طرف جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہم اسی ٹاپک پہ کریں گے اور انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ 6 ایسے چیزیں یا ایسی وجوہات شیئر کروں گی جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ ڈپریشن میں جا رہی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آپ سب لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ تو جب تک آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں الحمدللہ میں اسی طرح سے ٹھیک بھی رہوں گی اور اسی طرح سے ایکسل بھی کروں گی، اور میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں۔ تو چلیں جناب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خواتین ٹینشن میں، ڈپریشن میں یا انگزائٹی میں چلی جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے جناب کہ کام کا پریشر اور گھر کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ خواتین کے سر پر ہوتی ہیں نا کہ وہ الٹیمیٹلی پریشر میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس پریشر کو جب نہیں صحیح طرح سے سمجھ لیں آپ کے اس کے اگینسٹ ریزسٹ نہیں کر پا رہی ہوتی تو پھر ڈپریشن میں جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، کام کا پریشر جو ہے نا اس کو آپ نے اس حد تک ہی اپنے اوپر لینا ہے جتنا آپ کام کر سکیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے اوپر لوڈ بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں، اپنی استطاعت سے زیادہ ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی انسان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے، جتنی اس کی ہمت ہوتی ہے۔ سو آپ بھی اتنا ہی کام کیجئے جتنی آپ میں ہمت ہے۔ اپنی ہمت سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی کوشش میں آپ ذہنی طور پہ بھی پرسکون نہیں رہتی، ذہنی پریشانی میں بھی چل جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی صحت بھی خراب کر لیتی ہیں۔ اچھا، اب اس کی اگزامپل میں اس طرح سے دوں نا، کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ صفائی پسند ہوتی ہیں نا، کسی ہیلپر کی صفائی انہیں پسند نہیں آ رہی ہوتی۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک ہیلپر رکھ لی، 2 ہیلپر رکھ لی، نہیں جی صفائی پسند نہیں آ رہی، نہیں پسند آ رہی، تو وہ کیا کرتی ہیں پھر وہ خود کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اتنی ہمت نہیں ہے لیکن وہ کام کر رہی ہیں، اب وہ پریشر میں بھی ہوتی ہیں ظاہر ہے، اور اتنا زیادہ ورک لوڈ ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی تو اب ویسے ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا لائٹ رکھنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کس سے کام کرا رہے ہیں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے تو اس میں 19-20 کا اگر فرق آ رہا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیجئے۔ اگنور کرنے کی عادت جو ہے نا وہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ نے رکھنی ہے، ہر چیز میں رکھنی ہے، چاہے وہ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا ہو، کام کی وجہ سے کسی کو اگنور کرنا ہو۔ تھوڑا سا جب اگنور کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اور دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن اس دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے۔ تو کام کو سر پہ سوار مت کریں، کام کو کام کی طرح ہی لیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت 100% جو ہے نا وہ پرفیکٹ کام ہی دینا ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو سر پہ سوار نہ کریں۔ لیٹ سے میں جو نا مجھے عادت ہے کہ میں رات کو اپنے کچن کو کلین کر کے، برتن واش کر کے، سب کچھ کر کے سوتی ہوں، لیکن ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مہینے میں ایک بار نہیں مجھ میں ہمت ہوتی، نہیں میں کر سکتی تو میں برتن اگر چھوڑ بھی دیتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے یہ صبح اٹھ کے واش ہو جائیں گے، تو ایسا میں بھی کبھی کر لیتی ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے اپنی ہمت سے زیادہ، اب آپ آج بیمار ہیں، آج آپ تھکے ہوئے ہیں، سر میں درد ہے، لیکن جی کام میں نے پورے کر کے سونے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایک آدھی چیز چھوڑ دیجئے، انسان ہے، کچھ نہ کچھ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سمجھ لیں کہ یہ غلطی ہوگی اور بس اس کو چھوڑ دیجئے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ بھی پوائنٹ نمبر 1 سے ہی تقریباً ریلیٹ کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے نا ایک بہترین بیوی، ماں یا ایک بہترین بہو بننے کی کوشش یا دباؤ جو بھی آپ کہہ لیں، اس کی وجہ سے بھی خواتین ڈپریشن یا انگزائٹی میں جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارے پہ نا ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے کہ جی میں ایک بہترین بیوی ہوں، اور وہ بہترین بیوی جو ہے نا وہ صبح سے رات تک کام میں لگی رہے گی، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ سٹریس میں چلی جائے گی، یا وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پوسٹ کرنے کی کوشش کرے گی میں ایک بہترین بیوی ہوں۔ اب چاہے ہسبینڈ اس کو پوچھ رہا ہے، نہیں پوچھ رہا، یا اس کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں صحیح۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم نا بہترین بیوی بننے کی کوشش میں یہ غلطی اور کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نا وہ اپنے اندر رکھتے رہتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات نہیں صحیح تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کس سے ڈسکس نہیں کرتے، وہ اپنے اندر رکھتے رہتے ہیں۔ وہ جب چیز آپ کے اندر رکھی جاتی ہے نا بار بار مستقل، آپ اپنے اندر اسے رکھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک پریشر بن جاتا ہے، وہ آپ ذہنی دباؤ میں اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، ہر وقت یہ کوشش مت کریں کہ آپ ایک پرفیکٹ بیوی ہیں، پرفیکٹ بیوی سارے کام کر رہی ہے، وہ کس سے ڈسکس بھی نہیں کر رہی کہ میرے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ اپنے مسائل ضرور ڈسکس کیجئے۔ ہاں، میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ہر ایک سے اپنے مسائل ڈسکس مت کریں، ہر ایک کو اپنی پریشانیاں مت بتائیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اگر کوئی آپ کو لگتا ہے آپ کے ارد گرد ایسا نہیں ہے جس سے آپ کھل کے اپنے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر سکیں تو آپ کسی اچھے کاؤنسلر سے ضرور بات کیجئے، اس کو ضرور بتائیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی بیوی۔
اب ایک ماں کے روپ میں بھی نا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم ہر وقت پرفیکٹ ماں رہیں، مطلب سمجھ لیں کہ کوئی ٹی وی ڈراموں والی ماں بن کے رہیں، ہر چیز میں پرفیکشن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ان کو آپ نے بالکل چھیڑنا بھی نہیں ہے. کچھ چیزیں اگر رہ جاتی ہیں، کبھی کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں تو ان کو بھی بالکل لائٹ لے لیجیے. اچھا میں نے ایون ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو بالکل آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے بالکل نا کیجول بچے پالے ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی سٹریس نہیں ہوتا. تو خیر اب اتنا بھی کیجول نہیں ہونا ہوتا، تو کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ کیجول رکھتے ہیں. مطلب لیٹ سے کہ اگر بچہ کسی ٹائم آپ نے بچوں کو بالکل آپ نے پرفیکٹ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک مدر ہیں، آپ نے بچوں کو ہر چیز سکھائی ہوئی ہے، کبھی بچے سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی 19-20 ہو گیا تو ٹھیک ہے، بچے کو بھی آپ نے وہاں پہ اگنور کر دینا ہے. مطلب اس کے پیچھے آپ نے ہر وقت بچے کو نہ اپنے سر پہ سوار رکھنا ہے اور نہ بچے کے سر پہ سوار رہنا ہے. بس یہی چیزیں ہیں کہ ہر وقت پرفیکشن کی طرف نہ جائیں. پرفیکٹ صرف میرے اللہ کی ذات ہے، وہ 100% پرفیکٹ ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے میں کمیاں ہیں اور وہ رہیں گی. موو آن ٹو پوائنٹ نمبر 3. اور جناب پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ جب خواتین کو اپنی زندگی کے اہم فیصلے خود نہ کرنے کی آزادی نہ ہونا تو تب بھی وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور انگزائٹی میں چلی جاتی ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں آپ آزاد ہوں. خواتین کی آزادی صرف میرا تو خیال ہے اتنی ہی اگر مل جائے نا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں اور سوچ سمجھ کے کر سکیں تو یہی ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. کسی کا مشورہ ضرور مانیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل بغیر کسی کے مشورے کے سب کچھ کرنا شروع ہو جائیں، بالکل کسی کا مشورہ ضرور. بلکہ مشورے کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی انسان نہیں ہے مشورہ کرنے کے لیے، آپ دیوار سے مشورہ کر لیجیے. مشورہ ضرور کیجیے لیکن اپنی زندگی کے فیصلے خود سے کریں، سوچ سمجھ کے کریں، کسی کے پریشر میں کسی کے دباؤ میں آ کے مت کریں. اور ایک چیز اور، جب آپ زندگی کا کوئی بھی اپنا فیصلہ کر لیں نا، کوئی بھی اہم فیصلہ، کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی، تو پھر اس پہ قائم ضرور رہیں. اور اس پہ کسی دوسرے کو آپ بعد میں اگر آپ کو پچھتاوا ہو اس پہ تو کسی دوسرے کو الزام مت دیں، ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ اس چیز پہ ایمفسائز کیا کہ کوئی بھی کام کریں نا آپ، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام، کوئی بڑا فیصلہ چھوٹا فیصلہ، کوئی بھی کام کریں تو اس پہ قائم ہمیشہ رہیں، ثابت قدمی سے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اگر آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا تو آپ ضرور اس پہ قائم رہیں گے اور پھر انشاءاللہ پچھتاوے بھی نہیں ہوں گے. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے خواتین ڈپریشن میں جا رہی ہوتی ہیں یا انگزائٹی کا شکار ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی طرف سے یا اگر ان میرڈ ہے تو گھر والوں کی طرف سے انہیں ایموشنل سمجھ لیں کہ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. اب وہ ایموشنل سپورٹ کس طرح سے ہے؟ خواتین کو نا ایموشنل سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. خواتین بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، بڑی حساس، ہر چھوٹی بڑی بات پہ نا بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں اور یہی باتیں نا وہ بہت زیادہ دل پہ بھی لے لیتی ہیں. اگر ہسبینڈ آپ کے ہیں، میں کہتی ہوں مرد حضرات اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں مجھے، تو اپنی بیویوں کو ایموشنل سپورٹ ضرور کیجیے. ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ انہیں لا کے دے دیا ہے، گھر ہم نے ان کا سیٹ کر دیا ہے، بالکل ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مالی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، پیسہ ان کے ہاتھ میں خواتین کے، تو بس اب ان کو اسی کی ضرورت تھی. ایسا نہیں ہوتا. جذباتی سہارا کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو نا وہ سارا دن گھر میں بیٹھی ہے، آپ باہر گئے ہیں، آپ نے باہر جا کے کام کیا، آپ باہر 10 لوگوں سے ملے، آپ کی 10 قسم گفٹ ہوئے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے گھر اور بچے یا آپ. اب بچوں سے وہ کتنی بات کر لے گی، کچھ باتیں نہیں بھی بچوں سے کر رہی ہوتی ڈسکس، تو ان کا دل کر رہا ہوتا ہے نا میاں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر گپ شپ لگا لیں، کوئی دل میں بات ہے وہ کر لیں، کوئی پریشانی ہے وہ ڈسکس کر لیں. ہسبینڈس کو اور مردوں کو یہ چاہیے کہ خواتین کو جو ہے نا وہ ایموشنل سپورٹ ضرور دیں، بیویوں کو، ٹھیک ہے. خواتین سے مراد میں نہیں کہہ رہی کہ آپ باہر جا کے اپنے ورک پلیس پہ جو ہے نا خواتین کو ایموشنل سپورٹ دیں. ویسے مردوں میں یہ بھی ایک بڑا کامن مسئلہ ہے کہ وہ باہر کی عورتیں انہیں بڑی مظلوم لگتی ہیں اور جو گھر کی خواتین ہیں نا وہ انہیں لگتا ہے یہ دنیا کی ظالم ترین عورتیں شاید، معذرت کے ساتھ. تو کوشش کیجئے کہ ایموشنل سپورٹ ضرور دیجئے، چاہے آپ کے گھر میں بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے ایموشنل سپورٹ کی انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں ضرور دیجئے. ادروائز کیا ہوگا کہ پھر وہ ڈپریس ہو جائیں گی اور ڈپریشن میں جانے کے بعد آپ کا سارے گھر کا نظام خراب ہوگا، کیونکہ ایک عورت سے آپ کے گھر کا پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اور اگر ایک عورت جو ہے نا وہی ذہنی طور پہ پرسکون نہیں ہے، ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کوئی ذہنی پریشر ہے، دباؤ ہے، پریشانی ہے، تو آپ کا پورا گھر اس سے ڈسٹرب ہوگا. پوائنٹ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں جی. پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ خواتین کو نا اپنے آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دینا بہت ضروری ہے. آپ کا ہسبینڈ یا آپ کے ہسبینڈ کہہ لیں، آپ کے والد کہہ لیں، یا جو بھی ہے جو آپ کے سرپرست ہے، وہ لاکھوں میں بھی کما رہے ہیں نا، اور آپ اگر چند ہزار مہینے کے بھی کما لیتی ہیں تو اس کی جو خوشی ہوگی نا ان لاکھوں سے کہیں زیادہ ہوگی. تو اپنے آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس ضرور دیجیے. کوئی بھی چھوٹا موٹا کام جو کہ آپ کر سکتی ہیں، آج کل تو اتنا مشکل نہیں ہے، آپ آن لائن بھی کوئی کام کر سکتی ہیں، آپ گھر بیٹھے کام کر سکتی ہیں، آپ
یہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کیا اسکل ہے، کیا چیز ہے جو آپ کے اندر ہے اور آپ کو اسے باہر نکالنے کی اور اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. سو کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کچھ بھی کریں، فری لانسنگ کریں گھر سے بیٹھ کے. آپ ایون اگر آپ فوڈ پانڈا پہ آپ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں تو فوڈ پانڈا پہ اگر ہوم شیف کے طور پہ بھی کام کرنا شروع کر دیں گی نا تو اس سے بھی بہت اچھی آپ کو انکم جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو کوئی بھی کام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسانی سے کر سکتی ہیں ضرور کیجیے. فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں. اپنی بچیوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیجیے. ان کی شادیوں سے پہلے میں کہتی ہوں، پہلے ہم یہ کہتے تھے نا کہ مرد یا لڑکا جو ہے جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو جس کی شادی کر دو. اب میں کہتی ہوں کہ جب تک لڑکیاں فائنینشیل انڈیپینڈنس ان میں نہیں ہے تو ان کی بھی شادی مت کیجیے. آنے والے وقت کا، آنے والے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس کو بالکل مرد پہ انحصار مت کروائیے. اس کے ہاتھ میں کوئی اسکل ضرور دیجیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی وقت ایسا پڑے، کوئی مجبوری ہو تو وہ کسی کی محتاج نہ ہو، کسی کی طرف نہ دیکھے. اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ کیا ہے جی؟ ایک چیز جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ خواتین نے نا پوری کی پوری اپنے سر پہ خود بھی لی ہوئی ہے، اور جب ہم خود اپنے سر پہ بعض چیزیں سوار کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ ہماری ہی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور وہ یہ ہے جی بچوں کی پرورش. ابھی جو بچوں کی پرورش اور بچوں کی تربیت ہے نا، یہ صرف اور صرف عورت کی ذمہ داری ہرگز بھی نہیں ہے، دونوں میاں بیوی کی ذمہ داری ہے. مرد اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے پیسہ لا کے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیا، اب میرے بچوں کی پوری تربیت جو ہے نا وہ اسی کی ذمہ داری ہے، الف سے لے کے یہ تک. اور بعد میں، اور اکثر ایسا ہوتا بھی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا تو مرد ہمیشہ بیوی کو یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی تمہاری تربیت ہے، تم نے تربیت کی تھی. تو بھائی تربیت ایک عورت کی ذمہ داری صرف نہیں ہے. ماں اور باپ، اللہ تعالیٰ نے اگر ماں باپ دونوں بنایا ہے نا بچے کے لیے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کی ذمہ داری ہے. جتنی عورت کی ہے اتنی ہی مرد کی ہے. تو اپنے بچے کی پرورش میں مرد اور عورت دونوں کو ہی کردار ادا کرنا چاہیے. سو اگر آپ پورا کا پورا عورت کے اوپر ڈال دیں گے نا، ایک ماں کے اوپر ڈال دیں گے ساری ذمہ داری، تو پھر وہ بیچاری وہاں پر بھی پھر وہی بات جیسے میں نے شروع میں ایک پوائنٹ کہا تھا کہ پھر ہم جب پرفیکٹ ماں، پرفیکٹ بیوی بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی ہم اسٹریس میں جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم ہر چیز کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے عورت کے اوپر. سو جو بھی مرد حضرات یا خواتین میری بات سن رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ دونوں مل جل کے ہی اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی پرورش کیجئے. اور آپ نے وہ بچے بہت پالش دیکھے ہوں گے جس میں ماں اور باپ دونوں کی تربیت شامل ہوتی ہے. وہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں زندگی میں بہت آگے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ جب وہ کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے، ماں اپنی طرف کرتی ہے، باپ اپنی طرف کرتا ہے، اس صورت میں بھی بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایموشنلی ڈپریس ہو جاتے ہیں. بچے جو ہے وہ بھی آپ کی طرح اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. سو دونوں جو ہے نا مل جل کے اپنے بچوں کی پرورش کیجیے. صرف پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے. اچھا، جو لوگ رات میں مطلب مرد حضرات دیر سے گھر آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ چاہے آپ 10 منٹ نکالیں، 15 منٹ نکالیں، اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کیجیے، اس کی بات سنیں، اسے سمجھائیں. ماں سارا دن بولتی رہتی ہے نا، سارا دن چیختی ہے، بچوں پہ بولتی ہے. ویسے چیخنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. بچوں پہ بولتی ہے، بچوں کو کچھ کہتی ہے، بچوں پہ اتنا اثر نہیں ہوتا. باپ کی ایک بات ہوتی ہے اور بچہ اس کا بہت زیادہ اثر لیتا ہے. تو بس کوشش کیجئے کہ دونوں مل جل کے اپنے گھر کو چلائیں، اپنے گھر کے سسٹم کو چلائیں. خواتین جو ہیں وہ پریشانی، ڈپریشن میں اگر ہیں تو وہ ضرور کوئی کاؤنسلنگ لیں، اس سے پہلے کہ وہ ڈپریشن بہت زیادہ آگے چلا جائے اور وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو. اپنی زندگی میں چیزوں کو بہت آرام سے لائٹ لے کے چلیں، چیزوں کو اپنے سر پہ سوار مت کیجیے. اپنے اللہ سے تعلقات اچھے کیجیے. استغفار کا ورد کثرت سے کیجیے. میں اکثر ویڈیوز میں کہتی ہوں کثرت سے استغفار کریں، آپ کے بہت سے مسائل کا حل اس میں ہے. میں نے اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے. الحمدللہ میں نے ہمیشہ جس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے استغفار کیا ہے، اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کرے. بہت گناہ گار لوگ ہیں ہم، لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے جب بھی اس کو آزمایا ہے، آزمانا تو نہیں کہنا چاہیے، جب بھی میں نے اس کو شروع کیا ہے، اس ورد کو، استغفار کو کثرت سے، تو میرے کام اللہ پاک نے بہت آسانی سے کر دیے. تو بس اپنی زندگی میں بھی آسانیاں لائیے اور اپنی وجہ سے دوسروں کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کیجیے. دوسروں کی زندگی میں آسانیاں لانے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں خود بخود دے دیں گے. تو جناب یہ میری آج کی ویڈیو تھی. تو اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کوئی ذرا سا بھی فائدہ ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا. اور میں کہتی ہوں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے. آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی حل ہو جاتی ہے، کسی کوئی پرابلم حل ہو جاتا ہے تو یقین کریں اس کا ثواب ہمیں ہمیشہ ملے گا. اور لوگوں کے دل سے جو ایک دعا نکلتی ہے نا، وہ دعائیں ہی بہت ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں بیڑا پار لگانے کے لیے. تو جناب ساتھ ہی ساتھ نا آج میں یہ بنا رہی تھی ایک آلو گمبیریاں کہتے ہیں اس کا، میری نند کی ڈش ہے. تو میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایسے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن چلیں اس کا ایک نا جلدی سے اوور ویو آپ کو دے دوں.
سب سے پہلے میں نے اس میں آلو جو ہے نا وہ باریک باریک کاٹ لیے تھے اور اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس کا میں نے مسالہ جو بنایا تھا اس میں میں نے ہلکا سا بالکل آئل ڈالا تھا، اور اس میں نے نمک ڈالا تھا، کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی تھی، اور اس کے علاوہ ثابت دھنیا اور ثابت زیرہ میں نے کوٹ لیا تھا وہ اس میں ڈالا تھا، اور ساتھ اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دی تھی۔ اس کو ہلکا سا بھون کے اور اس میں یہ آلو مکس کر دیے تھے، اوپر سے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا تھا، اور ساتھ ہی اس میں نے لیمن جوس جو ہے نا وہ ڈال دیا تھا۔ تو یہ بہت مزے کے آلو بنتے ہیں، گرمیوں میں نا اس طرح کی چیزیں بہت اچھی کھائی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ بہت ہیوی آپ سالن بنا رہے ہو۔ تو آج بس میرا بھی کچھ ایسا ہی موڈ تھا تو یہ میں نے بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ رائتا بنائیں دھنیا اور پودینہ ڈال کے، اس میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے، اور بہت ہلکی سی ڈش ہے، اور اوپر سے میں نے اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈال کے بس اس کو گارنش کر دیا تھا۔ تو چلیں جناب، آج کی ویڈیو کو اسی مزے کی ریسیپی کے ساتھ کلوز کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں نے ضرور بنانی ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی، اور انشاءاللہ کل آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اسی طرح سے بہت ساری سپورٹ، بہت سارا پیار کرتے رہیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جب تک آپ لوگوں کی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ ہم بہت آگے جائیں گے، بہت آگے جائیں گے۔ تو اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ کو میرا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا، کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔